بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 19 جمادی الاولی 1446 ہجری مطابق 22 نومبر 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، ہوٹلوں اور ڈھابوں پر کھانا پینا، اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا اور پینا۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ بازار یا ہوٹلوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ دراصل بازار اور ہوٹلوں میں کھانے پینے کے مناسب و نامناسب ہونے کا تعلق زمانے، شہر اور لوگوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، یعنی ایک طریقے سے سماجی معاملہ ہے، اور ایسے معاملوں میں شریعت کوئی متعین فیصلہ نہیں کرتی بلکہ اسے سماج کے عرف اور رواج کے حوالے کر دیتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی زمانے میں یا کسی شہر میں اس طرح کی جگہوں پر کھانے پینے کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہو تو شریعت کی نظر میں بھی وہ ناپسندیدہ ہے، اور اگر کسی جگہ اس میں کوئی برائی نہ سمجھی جاتی ہو تو شریعت بھی اسے برا نہیں سمجھے گی۔ بہرحال شریعت میں اس کو ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، لہذا اس کو ناجائز تو کسی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے گھر میں کھائے پیے، اور اگر کسی ضرورت ہو تو باہر سے خرید کر لائے اور گھر میں کھا لے۔ باہر کھانے پینے میں دو مسئلے اور بھی ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اگر بے پردگی کا اندیشہ ہو تب تو ایسی جگہوں پر کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عام طور پر ہوٹل وغیرہ پر کھانے کی جو چیزیں ملتی ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور بازار کے کھانوں سے بچے۔ اسی طرح ڈھابوں پر بیٹھ کر وقت برباد کرنا اور اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لینا کوئی بہت اچھی عادت نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور فضول گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر کھانے پینے کے سلسلے میں دونوں طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھڑے ہو کر کھایا پیا۔ ایک روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الرحبہ ہے، انہیں پانی پیش کیا کہ انہوں نے کھڑے کھڑے پی لیا، بخاری 56-15۔ اسی طرح حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے اور بیٹھے دونوں حالتوں میں پانی پیتے ہوئے دیکھا، ترمذی 1883۔ اسی طرح بعض روایتوں میں کھڑے ہو کر کھانے کا بھی ذکر ہے۔ علماء نے دونوں طرح کی روایات کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہے کہ اصل اور سنت طریقہ تو یہی ہے کہ کھانا پینا بیٹھ کر ادب کے ساتھ کیا جائے۔ بلا عذر کھڑے ہو کر کھانا پینا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کیا ہے اس لیے اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اب معمول تو یہی ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر ادب سے کھایا جائے، لیکن اگر کبھی کبھار کھڑے ہو کر ایسا کر لیا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اسے معمول اور روٹین میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر آدمی باقاعدہ کھانا نہیں کھا رہا ہے بلکہ کوئی ایسی چیز کھا رہا ہے جو کبھی کبھار کھائی جاتی ہے ٹیسٹ اور لذت کے لیے، جیسے پھل ہے، چاٹ ہے، مٹھائی، چاکلیٹ وغیرہ، کھجوریں ہیں، تو انہیں بنا کسی عذر کے کھڑے ہو کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہو رہا ہو، جیسے پاؤں میں تکلیف ہے یا جہاں کھا رہے ہیں وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر کھانے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پانی، کولڈ ڈرنک وغیرہ کے سلسلے میں بہتر تو یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، لیکن اگر جلدی ہے یا بیٹھنے کا موقع نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش ہے، مگر اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے۔ دوسرا مضمون ہے سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 42 کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر ہی نہیں، اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ احمد 23,930 اور مسلم 2,999۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے، چاہے ہم خوشی میں ہوں، مشکل میں ہوں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی پریشانی یا تکلیف پیش آ جائے تو ہمیں اللہ کی مرضی اور فیصلے پر صبر کرنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ کے رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے بہترین کون جان سکتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز کس وقت زیادہ بہتر ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمان والے شخص کی زندگی کے ہر حال پر حیرت اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، کیونکہ مومن کی زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ نعمت صرف ایمان والے کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر مومن کو خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے ثواب کا حق کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یہ صبر بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ جو مومن کا ہر حال میں بھلائی ہے، چاہے خوشی ہو یا غم، اس کا دامن ہر حال میں اللہ کی انعامات اور اجر و ثواب سے بھرا رہتا ہے۔ حدیث میں خوشی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنے اور مشکلات کے وقت صبر کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص یہ دونوں کام کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، وہ نہ صرف اجر و ثواب سے محروم ہوگا بلکہ گنہگار بھی ٹھہرے گا۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر حالت میں اجر و ثواب صرف اور صرف ایمان والے کو ہی ملتا ہے۔ خوشی کے وقت شکر کرنا، مشکل کے وقت صبر کرنا ایک مومن کی اصل پہچان ہے۔ ایک ایمان والا ہر حال میں اللہ کے رضا پر راضی رہتا ہے، جبکہ ایک غیر مومن کی حالت اس سے الگ ہوتی ہے۔ نقصان پر وہ ناراض ہونے لگتا ہے، نعمت ملنے پر اللہ کو بھول کر پھر وہ اپنی فرمانیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تیسرا مضمون ہے فکر و نظر، ذہنی صحت اور ہم مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ آج کے دور میں ذہنی صحت کا مسئلہ ایک نہایت اہم اور حساس مسئلہ بن چکا ہے۔ خاص طور سے ہماری نوجوان نسل اس مسئلے کا سب سے زیادہ شکار ہو رہی ہے۔ اس لیے آج ہم ذہنی صحت کے مسائل پر بات کریں گے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذہنی صحت کے مسائل آخر کیا ہیں؟ ذہنی صحت سے مراد ہمارے جذبات، سوچ، رویے جو ہماری زندگی پر کافی اثر ڈالتے ہیں۔ اگر کسی کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا اثر نہ صرف اس کی سوچ پر پڑتا ہے بلکہ اس کی روزمرہ کی زندگی، رشتوں اور کام پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم لوگوں سے باتیں کریں تو ہم پائیں گے کہ اکثر لوگ ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ڈپریشن یعنی اداسی ہے، مایوسی ہے، انزائٹی ہے، ایک بے چینی سی ہے، ایک فکر ہے، اسٹریس ہے، ایک ذہنی دباؤ ہے، تنہائی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہے۔ ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آج کل ذہنی صحت کے مسائل کی کچھ بنیادی وجوہات ایسی ہیں جو لوگوں کو ذہنی اور جذباتی طور پر کافی کمزور کر رہی ہیں۔ جیسے نمبر 1 پہ آپ لے لیجیے کہ سوشل میڈیا کا اثر۔ سوشل میڈیا پر لوگ اکثر اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی زندگی سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر احساس کمتری اور منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے خوشگوار اور بہترین لمحوں کو ہی دکھاتے ہیں، جس سے دیکھنے والوں کو اپنے آپ میں کمی اور ناکامی کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ حالانکہ ان سب میں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ سوشل میڈیا زندگی کے صرف ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے، وہ پہلو جو دکھنے میں دلکش، اٹریکٹیو و خوشنما ہوتا ہے، جبکہ زندگی کے دیگر پہلو جو اتنے خوشنما نہیں ہوتے ہیں وہ اکثر سامنے نہیں آ پاتے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر پیش کی جانے والی زندگی کو حقیقت کا مکمل عکس سمجھنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 ہے کہ مقابلہ، کمپٹیشن، ایک دباؤ، کہ تعلیم ہو، کاروبار ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں لگاتار کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کا ایک جو دباؤ ہے وہ ذہنی صحت پر کافی اثر کر رہا ہے۔ لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اگر وہ بہترین نہیں بن سکے تو معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں بن سکے گا۔ اسی طریقے سے خاندانی اور سماجی امیدیں، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنی سوسائٹی اور اپنے رشتہ داروں کی امیدوں کو پورا نہیں اتر سکتے۔ یہ احساس انہیں جیتے جی مار دیتا ہے اور ان کی صلاحیتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے جذباتی سپورٹ کی بھی کبھی کبھی کمی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے جذبات اور مسائل کو شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہیں جس جذباتی سپورٹ اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ یہ تنہائی اور محرومی انہیں اندر ہی اندر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ان مسائل کو ہینڈل کیسے کیا جائے اور اپنی ذہنی صحت کو بہتر کیسے بنایا جائے اور اس کے لیے کیا کیا ضروری اسٹیپ اور اقدامات اٹھائے جائیں۔ نمبر 1، سوشل میڈیا کا احتیاط سے استعمال۔ سوشل میڈیا کو محدود، لمیٹڈ اور بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ ہر چیز کو مکمل یا حقیقت نہ سمجھے، اپنی زندگی، اپنے اصلی رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دیں۔ نمبر 2، زندگی کو پازیٹیو طریقے سے گزاریں، اچھی صحبت اختیار کریں، مثبت سوچ رکھنے والوں کے ساتھ رہا کریں۔
اسی طرح اچھی غذا، ورزش اور اپنے کاموں کو ایک مرتب طریقے سے، منظم طریقے سے کرنا، یہ چیزیں ذہنی صحت پر کافی اچھا اثر ڈالتی ہیں، ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں، اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کو کسی مخلص دوست سے یا خاندان میں کسی سمجھدار اور ہمدرد انسان کے ساتھ شیئر کریں۔ ذہنی اسٹریس کو پال پوس کر بڑا نہ کریں، بلکہ اس کا اظہار کریں، اس پر باتیں کریں، ڈسکس کریں۔ اسی طریقے سے پروفیشنلی بھی آپ کسی کاؤنسلر سے مدد لے سکتے ہیں، اور اپنے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں کسی کاؤنسلر سے آپ ملیں، ان سے اپنے دل کی باتیں کریں، یہ آپ کو اپنی ذہنی حالت کو سمجھنے اور بہتر بنانے میں کافی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح سب سے بہتر بڑی بات کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنا وقت عبادتوں میں لگائیں، یہ بہت زیادہ ذہنی صحت کے لیے مفید ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا عبادت سے ذہنی سکون ملا کرتا ہے، اسٹریس اور ڈپریشن اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں، اپنے دوست، اپنی فیملی، اپنے خاص کر کے اپنی پرسنل، اپنی ذات کے لیے آپ کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ مسائل، کسی دوسرے شخص سے خفین پر مسح کرانا۔ اگر کوئی شخص خفین پر خود مسح کرنے کے بجائے کسی دوسرے شخص سے کسی بھی وجہ سے مسح کراتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔